بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. سورہ بقرہ کی سورۃ الملک کی 3-4 آیتیں میں نے بھی خطبے میں تلاوت کی ہیں. ان آیات سے پہلے کی 2-3 آیات کی تشریح گزشتہ جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی. اب انشاءاللہ تعالی ان 4 آیات میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اللہ رب العزت فرماتے اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، کہ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر اڑتے ہوئے پرندوں کی طرف نظر نہیں کی کہ وہ پر پھیلاتے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں، اور جب کبھی نہیں اڑنا ہوتا ہے تو کبھی اسی حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں. وَيَقْبِضْنَ، اللہ فرماتے مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ، سوائے خدائے رحمان کے ان کو کوئی ہوا میں تھامے ہوئے نہیں ہے. إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، بے شک وہ رحمان ہر چیز کو دیکھ رہا ہے اور جس طرح چاہے اس میں تصرف کر رہا ہے. اس سے پہلی آیات میں آسمان اور زمین کا ذکر ہوا تھا. اب درمیانی چیز کا ذکر کر کے آسمان اور زمین کے درمیان جو فضا ہے اس کا ذکر کر کے اللہ کی بے پناہ قدرت اور اللہ کے سامنے ہر مخلوق کی بے بسی ایک مثال کے ذریعے واضح فرمائی جا رہی ہے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت کتنی بھی بڑی ہو بے بس ہے. قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کو اور اپنے سننے والوں سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ کیا لوگ اپنے اوپر پرندوں کو ہوا میں اڑتا ہوا نہیں دیکھتے کہ وہ بہت اطمینان سے فضا میں کبھی ادھر کبھی ادھر اٹکلیاں کرتے پھرتے ہیں، حالانکہ ان کا جسم ہوا سے بھاری ہے. ہوا تو بہت ہلکی ہوتی ہے، اپنے وزن کی وجہ سے انہیں زمین پر گر جانا چاہیے. زمین کا بوجھ انہیں اپنی طرف کھینچتا ہے، اور یہ چھوٹے بڑے پرندے اس کھنچاوٹ سے آزاد نہیں. آپ اوپر سے کوئی بھی چیز ڈالو تو تیزی سے زمین کی طرف آئے گی، اور کوئی قوت ہوا میں سوائے رحمان کے ان کو تھامنے والی نہیں ہے.
جب تک ایسی تیز ہوا نہ چلے جو پرندے کی جو ڈیفنس کی قوت ہے وہ ختم کر دے، یا پرندہ بیمار نہ ہو جائے، یا اولا باری کی وجہ سے پرندوں کو زخمی نہ کرے، اس وقت تک پرندہ اپنی مرضی کے خلاف زمین پر گرنے نہیں پاتا۔ سوال یہ ہے کہ فضا میں، ہوا میں ان پرندوں کو کس نے تھام رکھا ہے؟ وہ کون ذات ہے جس نے پرندوں کو وہ بناوٹ عطا فرمائی جس سے وہ اڑنے کے قابل ہوئے؟ وہ کون ہے جس نے ہر پرندے کو اڑنے کا طریقہ سکھایا؟ اور پھر وہ کون ذات ہے جس سے ہوا کو ان قوانین کا پابند کیا کہ جس کی بدولت ہوا سے زیادہ بھاری جسم رکھنے والی چیزوں کا اس میں اڑنا ممکن ہو؟ ان سب باتوں کا جواب ایک ہی ہے کہ وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ نیچر تو یہ کہتا ہے کہ نیچے آ جائے، لیکن وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ اس نے صرف پرندوں کو ہی نہیں بلکہ ہمارے سروں کے اوپر تنی ہوئی ہر چیز کو اس نے تھام رکھا ہے۔ آسمان کو دیکھو، بغیر ستون کے کھڑا ہے، وہ ہمارے سروں پر گر کیوں نہیں جاتا؟ صرف اس لیے کہ اسے خدائے رحمان نے تھامے رکھا۔ آسمان میں ستارے، کواکب، ثوابت، سیارے، اسپیس، یہ اللہ کے سوا کس نے تھام رکھے؟ اور ان میں سے کوئی اگر ایک بھی گر جائے تو پوری زمین کو تہو بالا کر کے رکھ دے۔ یہ صورتحال ہمیں بتانے کے لیے کافی ہے کہ انسانیت سمیت ساری مخلوقات، انسان نہیں ساری مخلوقات بے بس ہے، اور اللہ کی ذات کس قدر عظیم قدرتوں کی مالک ہے۔ پھر آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ پرندوں کے مثال سے کہیں یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ صرف پرندوں کو ہی فضا میں سنبھالے ہوئے ہے اور باقی مخلوقات اپنے بلبوتے پر اپنا کام کر رہی ہے، یہ نہ سمجھ لیا جائے۔ اللہ فرماتے ایسا نہیں ہے، انہ بکل شیء بصیر، وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، وہ ہر چیز کی نگہبانی کر رہا ہے۔ ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں کا بھی وہی نگہبان ہے، اور زمین کے رہنے والوں کا بھی وہی نگہبان ہے۔ اگر ذرا بھی اللہ اپنی نگہبانی چھوڑ دے تو ہر چیز ہلاک ہو جائے۔ آسمان میں بڑے بڑے کرے تیزی کے ساتھ حرکت کر رہے، ان کا نگہبان بھی اللہ ہے، ان کروں کو آپس میں لڑنے نہیں دیتا۔ دریا میں بڑے بڑے جہاز اور کشتیاں دوڑتی پھرتی ہیں، ان کا بھی وہی نگہبان ہے۔ انسان کا وجود، اس کی زندگی میں خلل انداز چیزوں کی روک تھام اسی رب کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ تو اللہ کا کام ہے، لیکن ایک ظاہر خیال والا اور ایک آج کل کے حساب سے روشن ضمیر والا وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب باتیں کسی وجہ سے ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے کچھ وجہ ہے۔ توحید اور شرک، کفر اور اسلام میں یہی فرق ہے۔ کافر اپنی چیزوں پر مغرور رہتا ہے کہ میں انہی ساری چیزوں سے یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اور وہ انہی چیزوں کو اپنی فتح اور مدد کا لشکر سمجھتا ہے۔ اب یہاں تک اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دنیا میں موجود ہے، جو چیزیں ممکنات ہے، ان کی الگ الگ قسموں کے حالات میں غور و فکر کے ذریعے اللہ کا وجود یاد دلایا، توحید سمجھائی کہ یہ ایک اللہ کر رہا ہے، اور ایک اللہ کے ہونے کے علم و قدرت کے دلائل اللہ نے سمجھائے کہ جن میں ذرا بھی غور و فکر کرنے والے کو حق تعالیٰ پر ایمان لانے کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا، کہ ہے کوئی ذات جو یہ سب کچھ کر رہی ہے اور اس کے سامنے سب بے بس ہے۔ اب آگے سورت کے ختم تک جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، جو فجار ہے، جو بدعمل لوگ ہیں، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ پہلے کس بات پر تنبیہ کی گئی؟ گزشتہ جمعے میں کیا بات آئی؟ کہ اللہ کسی قوم پر عذاب نازل کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ تمہارے لشکر
تمہارے سپاہی، تمہاری ٹیکنالوجی، تمہارا ڈیفنس سسٹم، اس سے اللہ کا عذاب سے یہ تم کو بچا نہیں سکتے۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور، کہ رحمان کے سوا، اللہ کے سوا وہ کون ہے کہ وہ تمہارا لشکر بن کر آفتوں سے تمہاری حفاظت کر سکے؟ کون ہے؟ اور پھر اللہ فرماتے ان الکافرون الا فی غرور، کہ جو اللہ کا انکار کرنے والے وہ اپنے معبودوں کی نسبت کہ یہ ہماری حفاظت کر سکتے ہیں، وہ نرے دھوکے میں۔ ان الکافرون الا فی غرور، کہ ان باطل معبودوں، ان بناوٹی دیوتاؤں کی فوج ان کو اللہ کے عذاب سے اور آنے والی آفت سے بچا لے گی۔ اللہ فرمانا چاہتے کہ خوب سمجھ لو، رحمان سے الگ ہو کر کوئی مدد کو نہ پہنچے گا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ رب جب چاہتا ہے، بس اس کا حکم ہونا چاہیے، وہ جب چاہتا ہے تمام اسباب میں کھنڈک ڈال دیتا ہے۔ وہ چاہتا ہے سب کچھ صحیح چلتا ہے، ریل گاڑی کو الٹا دیتا ہے، کار کو روک دیتا ہے، دریا میں آگ بوٹوں کو ڈبو دیتا ہے، باوجود صفائی کے وبا کا لشکر بھیج کر ستیہ ناش کر دیتا ہے، لشکروں کے دلوں میں کمزوری اور خوف ڈال دیتا ہے۔ وہ جب چاہتا ہے عقلیں مار دیتا ہے، عقلیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ اب وہ جو عقل سوچتی ہے الٹی سوچتی ہے، پھر وہاں کوئی تدبیر نہیں چلتی، کوئی سبب کام نہیں آتا۔ اس کے ہواؤں کے لشکر، اللہ رب العزت کے ہوا کا لشکر، اللہ کے بادلوں کا لشکر، اللہ کے ہوا کے توپ خانے، آسمانی پتھروں کے گولے، زلزلوں کا ڈائنامیٹ، تھوڑی سی دیر میں کچھ سے کچھ کر دیتا ہے۔ ابھی آپ دیکھو ایک لینڈ سلائیڈ ہوا اتراکھنڈ میں، اور ایسا لگا کہ ایک پانی ایک لوٹے میں سے بہایا گیا اور پورا گاؤں بہ کر کے چلا گیا۔ یہ اللہ کرتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، اور اس قدرت کے سامنے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور بہرحال اس کا مشاہدہ ہو گیا۔ تو اللہ کی قدرت جب چلتی ہے تو ساری تدبیریں بگڑ جاتی ہے، پھر وہاں کوئی کام نہیں آ سکتا۔ ملکوں کے جاہل لوگ جو دنیا میں اللہ کے انکار کرنے والے، وہ بھی اپنے خیالی معبودوں، ان معبودوں کی عجائب تاثیروں کو ہر مصیبت کے وقت اپنا یار و مددگار سمجھتے تھے، بلکہ اب تک سمجھتے، اور مکہ کے کفار اور مشرکین بھی یہی سمجھتے تھے۔ اپنی جان کی، اپنی اولاد کی، اپنی مال کی حفاظت اور ان کی ترقی کئی ستاروں کو سمجھتے تھے، کئی نہ دکھنے والی روحوں کو سپرد کر دیتے تھے، کئی ٹوٹکوں اور منتروں کی تاثیرات سے بیماری کو دور ہونا سمجھتے تھے، اور خدائے قادر کو چھوڑ کر ان چیزوں کی طرف دوڑ جاتے تھے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ کافر محض دھوکے میں پڑے ہوئے۔ ان الکافرون الا فی غرور من دون الرحمن، رحمان کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اسلام انسان کو ان بکھیڑوں سے نجات بخشتا ہے، توحید کی طرف لا کر کے ایک اللہ کی طرف متوجہ کرتا ہے اللہ تعالی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قریش مکہ کو اللہ کے عذاب سے اور قیامت میں جواب دہی سے ڈراتے تھے، تو یہ فکر مند ہونے کے بجائے مذاق اڑاتے تھے۔ آج کے حالات پہ اور آج کی ہماری مینٹلٹی پہ اس کو جوڑیے اور چلیے، حتیٰ کہ یہاں تک ان کی جرت بڑھی کہ جب بھی ان کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عذاب کا مطالبہ کرتے، کہتے کہ ہاں عذاب کا بولتے کہاں ہے جلدی لاؤ، قیامت کا بولتے وہ کہاں ہے جلدی لاؤ۔ اس آیت کریمہ میں ان سے اور ہر ایسی سوچ رکھنے والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم جس بے باکی سے عذاب کا مطالبہ کرتے ہو،
ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے پاس وہ کون سا لشکر ہے جس سے تم اللہ کے عذاب کا مقابلہ کرو گے؟ کون سا ہے؟ کون سی طاقت ہے؟ اگر پروردگار نے تباہی کا فیصلہ کر لیا تو کیا تم زمین کو پھٹنے سے یا زمین کو ہچکولے کھانے سے روک سکتے ہو؟ اگر اوپر سے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی تو تمہارے پاس کون سی ایسی پناہ گاہ ہے جس میں تم اپنے آپ کو بچا سکو گے؟ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے نا تو بڑے مضبوط قلعوں میں چھپ کر بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس سے بچ نہیں سکتے۔ جن لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ ہمارا ڈیفنس سسٹم نہ ٹوٹنے والا ہے، ان کا ڈیفنس سسٹم بھی جب اللہ کی قدرت آتی ہے مکڑی کے جالے ثابت ہو جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے، اللہ کہتے ہیں ان الکافرون الا فی غرور، کافر بڑے غرور میں مبتلا ہے، بڑے فریب میں مبتلا ہے، بڑے دھوکے میں مبتلا ہے۔ وہ عذاب کی دھمکی کو ایک مذاق سمجھتے اور وہ سمجھتے کہ ابھی خدا نے کہا ہے تو شام تک عذاب آ جانا چاہیے، وہ اللہ کی حکمت ہے، اور جب آئے گا تو پھر کوئی طاقت روک نہیں پائے۔ وہ ایک مذاق سمجھتے اور سمجھتے کہ ہم اس وقت مانیں گے جب ہم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھیں گے۔ حالانکہ معمولی عقل کا آدمی بھی سمجھتا ہے کہ عذاب کے نازل ہو جانے کے بعد اس کے ماننے سے کیا فائدہ، ماننا تو اس سے پہلے۔ آگے اللہ فرماتے امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، اچھا کہتے ہاں یہ بھی تو بتلاؤ کہ وہ کون ہے جو تم کو روزی پہنچا دے اگر اللہ اپنی روزی بند کر لے، کون ہے؟ اللہ کہتے یہ اس سے بھی متاثر نہیں ہوتے، بل لجوا فی عتو و نفور، یہ لوگ سرکشی اور نفرت پر جمے ہوئے، عتو و نفور، ماننے کے لیے تیار نہیں، سرکشی پہ نفرت پہ جمے ہوئے۔ اللہ کہتے تم کو رزق کون دے گا اگر خدا اپنا رزق تم سے روک لے؟ مطلب یہ ہے کہ بارش اور رزق پیدا کرنے والے جو فطری اسباب ہے وہ اللہ روک لے، یا رزق پیدا کرنے والے اسباب میں جو اثر ہے وہ اللہ ختم کر دے، بارش ہو، ہوا بھی چلے، زمین میں غلہ پیدا کرنے کی قوت بھی ہو مگر غلہ ہی پیدا نہ ہو۔ کون ہے؟ یہاں قریش مکہ سے مخاطب تھا، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ کے انکار کرنے والوں سے سوال کیا جا رہا ہے کہ تم جو اللہ کے دین کی بات سننے کے روادار نہیں ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر اس لیے تلے ہوئے ہو کہ وہ تمہیں اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ کے دین سے تمہاری یہ سرکشی اور تمہاری یہ بے نیازی اس کے سوا اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ تمہیں اللہ نے خوشحالی عطا فرمائی۔ آج یہی تو حال ہے کہ خوشحالی ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، تو کتنا بھی سمجھا لو اللہ کی طرف آنے تیار نہیں ہے۔ اور کفار مکہ کے یہی تھا کہ اللہ کے گھر کی برکتوں سے تجارتی راستے کھلے تھے۔ عرب کے تمام قبیلے راستے مخدوش ہونے کی وجہ سے جن تجارتی منڈیوں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اللہ کہتے تم صرف اس لیے پہنچ جاتے ہو کہ تم اللہ کے گھر کے متولی اور خدمت گزار ہو۔ ہم بھی اگر نافرمان ہیں مسلمان تو اس زوم میں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ نافرمانی والی، غفلت والی، سستی والی زندگی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی نعمت کا شکر بجا لاتے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے دین کی علمبرداری کرتے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کی دشمنی اور اللہ کی دین کی مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے۔ چاہے ہم زبان سے نہیں کہہ رہے ہو لیکن عمل سے تو وہی ثبوت دے رہے۔ اللہ کہتے تمہارا کیا خیال ہے کہ جس پروردگار نے تمہیں رزق وسائل عطا فرمائے، اگر وہ چاہے تو رزق کے ان دروازوں کو بند کر دے؟ ہماری زندگی کا اکثر معاملات کا دار و مدار کس پر ہے؟ بارش پر ہے۔ اگر وہ اس کو روک دے تو قحط کا شکار ہو جائے،
اسی طرح باقی وسائل کے راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کر دے، جنگ کے بادل مسلط کر دے، تو اللہ کہتے بتاؤ تو صحیح تم اللہ کا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ اپنی زندگی کو باقی رکھنے کا کیا سر و سامان کر سکتے ہو؟ اللہ کہتے تمہاری ضرورت، تمہاری بے بسی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن ان میں سے کوئی بات بھی تمہیں حق کی طرف لانے کے بجائے حق سے دور کیوں لے جا رہی ہے؟ تم اپنی بے بسی، اپنی اللہ کی عنایتوں کو دیکھتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں اللہ کا دین اختیار کرنے اور اللہ کا فرما بردار بننے کے لیے تیار نہیں ہو۔ پھر پروردگار نے اس کی اصل وجہ بھی بیان فرما کہ کیوں نہیں ہو۔ اللہ کہتے بات دراصل یہ کہ تمہارے اندر ایک سرکشی پیدا ہوگی اور حق سے دور رہنا، صحیح راستے پر چلنا یہ تمہارا رویہ بن گیا ہے۔ سچ، سچائی اور دین کی ہر بات سے تمہیں ضد ہو گئی۔ اب دیکھو اس کا الٹا ہی چلتے۔ تو جس قوم کو یہ بیماریاں لاحق ہو جائے انہیں کوئی بات سمجھانا ممکن نہیں ہوتا۔ بات اسے سمجھائی جاتی ہے جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، لیکن جہاں ضد پیدا ہو جائے کہ ٹھیک ہے نا جمعہ میں سن لیں گے، پھر جو کرنا ہے کریں گے، ٹھیک ہے کوئی حق کہہ لے گا سن لیں گے، پھر ہم تو اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں، اپنی ہٹ دھرمی پہ اڑے ہوئے ہیں، نہ ہم اطاعت پہ آنے کے لیے تیار ہے، نہ ہم جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، نہ حرام چھوڑنے کے لیے تیار ہے، نہ گناہوں کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، تو وہاں بات سمجھانا اپنا سر پھوڑنے کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالی قیامت کے میدان میں کافر اور مومن کا جو حال ہونا ہے اللہ رب العزت اس کا ذکر فرما رہے کہ قیامت کے میدان میں کفار اس طرح حاضر کیے جائیں گے کہ پاؤں پر چلنے کے بجائے سر کے بل چلیں گے۔ یعنی یہ الٹے چلتے تھے اس لیے قیامت میں الٹے چلایا جائے گا۔ اسی کو اگلی آیت میں بیان فرمایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، اللہ کہتے جو شخص منہ کے بل گرتا ہوا چل رہا ہو وہ منزل مقصود پر زیادہ پہنچنے والا ہے، امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا وہ شخص جو سیدھا ایک ہموار سڑک پر چلا جا رہا ہو۔ یعنی ظاہری کامیابی کی راہ طے کر کے وہی آدمی اصل مقصد تک پہنچے گا جو سیدھے راستے پر آدمیوں کی طرح سیدھا چل رہا۔ جو شخص ناہموار راستے پر اوندھا ہو کر منہ کے بل چلتا ہو، الٹا ہی چلتا ہو، اس کو منزل مقصود تک پہنچنے کی کیا امید ہو سکتی ہے؟ یہ مثال اللہ تعالیٰ ایک توحید پرست کی اور ایک مشرک کی اللہ سمجھا رہے کہ توحید پرست کی اور مشرک کی محشر میں دونوں کی چال میں ایسا فرق ہوگا۔ اب آج مسلمان اپنے آپ کو توحید پرست تو کہتا ہے، لیکن خود کتنے ایسے کام کرتا ہے جو شرک سے بھرے پڑے، خود کتنے ایسے کام ہیں جو ہمارے بچوں سے کروائے جاتے لیکن ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہاں تو بہانے بنانا، عذر پیش کرنا، سب کچھ یہاں چل جائے گا، لیکن اللہ نے کہہ دیا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ تعالی نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں گناہوں پر اوندھا ہو گیا قیامت کے دن منہ کے بل چلے گا، جبکہ ایمان والے سیدھے چل رہے ہوں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کافر کو منہ کے بل کیسے چلایا جائے گا؟ ہم سوچیں گے کیسے ہوگا، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو فرمایا کہ وہ خدا جو دنیا میں قدموں سے چلاتا ہے قیامت میں وہ منہ کے بل بھی چلانے پر قادر ہے۔ جو آج قدموں پہ چلاتا ہے وہ کل الٹا بھی چلا سکتا ہے۔ آیت کا حاصل یہ ہے کہ وہ شخص جو آسمانی قانون اور نبیوں کے راستے پر صاف چلا جاتا ہے وہ مومن ہے، وہ منزل مقصود پر پہنچے گا، اور یہ ٹھوکرے کھانے والا، غلط راستہ اختیار کرنے والا، نفس، شہوت، جہالت، آبائی رسموں پہ چلنے والا جو بڑا خاردار اور خطرناک راستہ ہے،
اس میں بڑے گہرے گڈھے ہیں، وہ ٹھوکریں کھاتا ہوا منہ کے بل گر جاتا پڑتا ہے۔ یہاں تم کچھ بھی بہانے کر لیں گے، وہاں یہ نہیں چلے، یہ منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا، گھڑوں میں گر کر ہلاک ہو جائے گا۔ اسلام نے کہیں نہیں کہا ہے کہ باپ دادا کے طریقوں پہ چلو، اسلام نے ایک معیار دیا ہے قرآن و سنت کا، کہیں نہیں کہا اسلام نے۔ ہم جب کسی کے سامنے قرآن و سنت پیش کرتے ہیں، وہ کہتا ہے ہم اپنے باپ دادا کے طریقوں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہی تو کفار مکہ نے اللہ کے نبی کے سامنے کہا تھا، یہی بالکل یہی دلیل پیش کی تھی۔ انسان کی بگاڑ کی اصل وجہ کیا ہے؟ کفار مکہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دلاویز شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی فصاحت و بلاغت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کردار کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ایک وجہ تو یہ تھی کہ ان کے اندر ضد اور ہٹ درمی پائی جاتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ جو بندہ ضد میں آ گیا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے، ضد کا کوئی علاج نہیں، نبی بھی نہیں سمجھا سکتے۔ دوسری وجہ آیت کریمہ میں یہ بیان فرمائی کہ ان کا رویہ اور ان کا طرز عمل دو باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور یہی حقیقت میں ان کی دو بیماریاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ زندگی کے معاملات میں جن کا تعلق خصوصی طور پر اخلاق سے ہے اور اجتماعی زندگی سے ایک خاص روش رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ ان معاملات میں غور و فکر کرنے سے، تجربے سے، عقل و شعور سے، صاحب رائے لوگوں سے، سمجھدار لوگوں سے، دین کی سمجھ رکھنے والے لوگوں سے رہنمائی لینے کے بجائے جو طریقہ انہیں اپنے آباء و اجداد سے، اپنے ماحول سے ملا ہے، اندھوں کی طرح سر جھکائے اسی پر چلنا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح ہے اور یہی سچائی ہے، آنکھ بند کر کے، کوئی عقل کا استعمال نہیں۔ اللہ کے رسول کے اس جہالت بھرے ماحول میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے اس کو سوچنے کے لیے تیار نہیں۔ چاہے عقل ان باتوں کو قبول نہ کرے، دل میں تو کہتا ہے کہ ہاں یہ کہنے والا تو صحیح ہے، اخلاق چاہے اس کی مخالفت کرے، لیکن وقت کا چلن اگر اس کی تائید کرتا ہے کہ لوگوں میں کیا چل رہا ہے، میرے آباء و اجداد سے کیا چل رہا ہے، تو وہ نہ عقل کی بات سنتا ہے، نہ اخلاق کی بات سنتا ہے، نہ قرآن و سنت کی بات سنتا ہے۔ وہ اپنے رسم و رواج کو سب سے بڑی دلیل سمجھتا ہے، اور زندگی کے بارے میں اس کے خیالات ایک جگہ جم چکے۔ جہاں اس کے سامنے کوئی صحیح بات آئے اس پر وہ قرآن و سنت کی بات کو قبول کر کے وہ تیار نہیں ہے چلنے کے لیے۔ اسی کو تو قرآن نے کہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ اسی کو تو قرآن نے کہا ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، کہ اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا۔ اسی کو تو قرآن نے کہا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہوس کی حکمرانی اور دنیا کی محبت نے انہیں ایسا اندھا کیا ہے کہ اب ان کا چلن کتے کے چلن کے مشابہ ہو کر رہ گیا۔ جس طرح کتا، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، زمین پر چلتا ہو اور زمین میں سونگھتا ہوا چلتا ہے تو کیوں چلتا ہے؟ شاید کہیں سے کھانے کی بو آ جائے، اس سے میں کھود کر نکال لوں، ممکن ہے کہیں ہڈی چھپی ہوئی ہو۔ تو خواہش کا جو غلام ہے نا، اپنی مرضی کا غلام، وہ شریعت نہیں دیکھتا، خواہش کا غلام بھی اپنی خواہش کو پورا کرنے میں سر جھکائے اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتا رہتا ہے۔ ایسا شخص ظاہر ہے کہ کبھی سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتا۔ ہدایت کا راستہ اس کو ملتا ہے جو سیدھے راستے پر سر اٹھا کر دائیں بائیں آگے پیچھے جائزہ لے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، صحابہ کا کیا عمل ہے۔ وہ عقل کی بات بھی سنتا ہے، وہ نصیحت کی بات بھی سنتا ہے، وہ خواہشوں کو زندگی کے مقصد میں تبدیل نہیں ہونے دیتا کہ میری خواہش کیا ہے، وہ زندگی کے مقصد کو بھی دیکھتا ہے۔ وہ اپنی حیثیت کو متعین کر کے بندگی کے راستے پر بندگی ہی کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے سیدھا سفر کرتا ہے، وہ اپنی منزل تک اسی طرح پہنچتا ہے۔ انسانی زندگی میں اور جانور کی زندگی میں یہی فرق ہے۔ جانور بس چلتے رہو، یہ چل رہا ہے تو میں بھی اس کے پیچھے چلوں گا،
انسان کا یہ مقصد نہیں ہوتا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے مستوی القامت پیدا فرمایا، جانوروں کی طرح زمین کی طرف جھکا ہوا پیدا نہیں کیا. یہ سر اٹھا کر دائیں بائیں اور دیکھ کر چلتا ہے، اور جانور صرف کھانے کی خواہش میں سر جھکا کے چلتا رہتا ہے. آج ہماری کیا ہے؟ بس پیٹ 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 اور پیٹ، اس کے علاوہ نہ اوپر کوئی سوچنا نہ نیچے کوئی سوچنا. زندگی کا سفر معدے سے شروع ہو کر معدے پہ ختم، یہی اس کا طواف ہے. چاہے آپ کعبۃ اللہ کا جا کے طواف کرو، لاکھوں روپے خرچ کرو، یہی اس کا طواف ہے. معدہ شروع معدہ ختم. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیٹ کا بندہ نہیں بنایا، اپنا بندہ بنایا ہے. اس کو احکامات دیے، اس کو شریعت دی ہے، اس کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے کہا ہے کہ اپنی عقل کا استعمال کرو. اس لیے انسان کی زندگی کا میدان بڑا وسیع ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ نے ان 3-4 آیتوں میں سمجھایا کہ اللہ کی قدرت کو، اللہ کی طاقت کو سمجھو، اپنی بے بسی کو سمجھو، اپنی محتاجی کو سمجھو، اپنی ضرورت کو سمجھو، اور پھر دیکھو کہ اس رب کے سوا ہے کون جو تمہاری ساری ضرورتوں کو پورا کر کے دے. اگر وہ روک دے تو کون ہے جو اس کو شروع کرنے والا؟ اور اگر پھر تم اس رب کے راستے پر نہیں چلو گے تو قیامت میں کیا حال ہوگا، میدان محشر میں کیا حال ہوگا، اس کی مثال بیان فرما اللہ سمجھانا چاہتے کہ خود کو سیدھے راستے پر چلاؤ، خود کو نبیوں والے راستے پر چلاؤ، خود کو اللہ کے نبی نے جو معیار بتایا ہے اس پر جانچو، نہ کہ آبائی رسم و رواج، اس کو شریعت نے معیار نہیں بنایا. تو یہ سورۃ الملک کی 3-4 آیتوں کی روشنی میں نے بات سمجھائی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.